ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موقع کسی بھی مسلمان کی زندگی کا سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے۔ یوں حرمین الشریفین کی حاضری کا تصور ہی ایک بندہ مسلم اور ایک مرد مومن کی زندگی کی ایک ایسی تمنا ہے کہ وہ اپنی ایمانی جذبات کے ساتھ اس کو اپنے دل و دماغ میں بساتا رہتا ہے، اور جیسے ہی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ استطاعت اور صحت کی صلاحیت نصیب فرماتا ہے اور وہ ضوابط جو مختلف ممالک کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اس کا انتخاب ہوتا ہے، تو کسی شخص کی ایمانی زندگی کا یہ سب سے خوش نصیب لمحہ ہوتا ہے۔ میں ایسے اپنے سارے ہی خوش نصیب بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں اور نوجوانوں کو اس توفیق پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سفر کی توفیق عطا فرمائی، اور اب یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو مسنون طریق پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسنون طریق پر حج کی ادائیگی ہی حج مبرور ہے، اور حج مبرور کی ادائیگی ہی انسان کے لیے جنت کے استحقاق کو پیدا کرتی ہے۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا فضائل و مسائل حج کے موضوع پر آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حج کے پورے نظام کو ہمیں سنت کے مطابق سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، پہلی بات جو آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ دین کسی مشکل چیز کا نام نہیں ہے، نہ ہی عبادات اور دین کے معاملات اور مسائل کو مشکل بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا اور شریعت کا مجموعی مزاج جو ہے وہ سہولت کا مزاج ہے، اسی لیے فرمایا دین و یسر، دین آسان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کہ وہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے تو مختلف نصائح کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ یسرو، لوگوں کے سامنے آسان انداز میں باتیں کرو، ولا تعسرو، اور ان کو مشکل نہ بناؤ، بشرو، لوگوں کو خوشخبری اور نوید سناؤ، ولا تنفرو، اور ان کے اندر نفرت یا کدورت پیدا نہ کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے سارے داعیین حق کے لیے اور سارے مبلغین کے لیے اس بات کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آسان ترین اسلوب کے اندر پیش کریں، تاکہ سننے اور سمجھنے والے کے لیے، کیونکہ ہمارے مخاطب مختلف ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک ایسی سطح کو اختیار کرنا ہے جو ذہین سے ذہین افراد کے لیے اور پھر ایک سادہ سے سادہ بندہ مسلم کے لیے، دونوں کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے، اس کی قبولیت اور اس پر عمل کے لیے ایک آسانی وہ اس کو محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس گفتگو کو جو فضائل و مسائل حج کے موضوع پر ہے یہ آپ کے لیے مفید بھی بنائے، سہل بھی بنائے، اور آپ لوگوں کے لیے عملاً آسانی کی راہیں بھی جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے ہموار ہوں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر انسانوں کے لیے حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کو مالی فراغت عطا کر دے، خوشحالی دے دے، تو پھر اس پر یہ حج جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مالی ثروت اور خوشحالی کے باوجود اللہ کے گھر کا ارادہ اور قصد نہیں کرتا ہے تو وہ شخص اگر مر جائے تو وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے، یہ اس چیز کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہٰذا تم حج کو ادا کرو۔ حج کے لغت کے اندر جو معنی ہے، لغوی معنی، وہ کسی چیز کا ارادہ یا قصد کرنے کے ہیں۔ جب ہم
اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا، اس کے طواف کا، عمرہ کا، حج کا ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادہ کرنے کو یا قصد کرنے کو لغت کے اندر حج کہتے ہیں، لیکن فنی اور شرعی اعتبار سے جو حج کی اصطلاح ہے وہ کچھ خاص مناسک کے ساتھ وابستہ ہے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ بیان کریں گے۔ حج جو ہے یہ ان عبادات کے اندر شامل ہے۔ یوں تو نماز بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے اور حج بھی ایک عبادت ہے، لیکن حج کے مسئلے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ حج عبادات میں سے ایک اتنی عمدہ اور افضل ترین عبادت ہے کہ جس کے اندر انسانی زندگی کے اندر ایک افضلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خود ایک خاص موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل اعمال کے اندر بہت فضیلت رکھتا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا افضلیت رکھتا ہے۔ صحابی نے پوچھا قیل ثم، کہ اس کے بعد کون سا؟ فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کو اختیار کرنا، جہاد کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ ثم ماذا، فرمایا کہ اس کے بعد کون سا یعنی عمل ایسا ہو سکتا ہے؟ تو قال حج و مبرور، تو فرمایا کہ وہ حج جو مقبول اللہ کے ہاں ہو جائے، یہ افضلیت کے اندر بہت بڑا ہے۔ اسی لیے صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ من حج فلم یرفس ولا یفسق راجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور وہ آپس کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات اور اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچ جائے اور گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے، تو اس حج کا اجر ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے اور وہ کسی قسم کی بھی غلطی سے اور گناہ سے بالکل پاک ہے۔ یعنی گناہوں سے ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے انسان حج مبرور کے ذریعے سے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد اس کی معصومیت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج تمام سابقہ گناہوں کی معافی کا ایک طرح سے اعلان ہے، اور الحج جہاد لکل ضعیف، اور پھر فرمایا کہ ہر کمزور آدمی کا جو جہاد ہے وہ حج کے اندر وہ موجود ہے اور اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پھر مزید فرمایا کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، بوڑھے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو جہاد ہے وہ حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ خواتین پر جہاد فرض نہیں ہے، بوڑھے لوگوں کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حج جو ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ جہاد کی طرح ہے، کیونکہ حج کے عمل کے اندر بھی ایک جہادی نوعیت کی سپرٹ انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ان سب باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ اس بات سے نکلتا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا صلہ جنت کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اندر موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص محتاجی سے بچنا چاہتا ہے اور گناہوں سے دور رہنا چاہتا ہے تو حج اور عمرہ کو آپس میں ملاؤ، کیونکہ جس طرح بھٹی کے اندر چاندی اور سونے کی میل دور ہو جاتی ہے، اسی طرح سے حج مبرور کسی انسان کے گناہوں کی میل اور علائش کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ اب جب کہ ہم اپنے گھروں سے سارے معاملات چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے اور ہم اس طرح سے نکلتے ہوئے حج کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کا اخلاص اس کے لیے بڑی ضروری ہے، اور احرام کا باندھنا ہی اصل میں حج کی ایک نیت کا عمل ہے، اور اس کے لیے مال حلال جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ حج جو ہے استطاعت جو ہے وہ استطاعت حلال رزق کے ساتھ موجود ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کے اندر رزق کا معاملہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اگر رزق کے اندر ناپاکی موجود ہو تو انسان کی ساری عبادات اور معاملات کے اندر وہ ناپاکی شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے خود رزق حلال کی طلب اور رزق حلال کا اکتساب اور کمانا یہ اپنی جگہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ حج کا سفر اختیار کرنے کے لیے جو اخراجات اس پر اٹھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری رقم جو ہے اس کے بارے میں یہ اعتماد اور یقین پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کسی انسان نے اپنے ہاتھوں کی پاک اور پاکیزہ کمائی سے حاصل کیا ہے، اور اپنے اس مال سے اللہ کے جو حق زکوٰۃ اور صدقات کی شکر میں موجود ہے اس کو بھی ادائیگی اس کے لیے کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی رزق حلال کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کے لیے نکلے اور حج مبرور اسے میسر آ جائے، تو پھر مسند بزاز اور بعض دوسری کتابوں کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے، الحاج یشفع فی 400 من اہل بیتہ ویخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ حاجی جو ہے وہ حج مبرور کے بعد اپنے گھر کے 400 لوگوں کی شفاعت اور سفارش کر سکے گا، اور وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے حج کو حج مبرور بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہ سارے مسنون طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور وہ آسان ہیں لیکن توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سیکھنے کی نیت کے ساتھ، اپنے حج کو کامیاب اور مقبول ہونے کی تمنا اور خواہش کے ساتھ ہمیں ان مسائل کو سیکھنا ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو آسان طریق پر آپ کے سامنے پیش کریں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے چند گنتی کے مہینے ہیں، جو ان مہینوں میں حج کا احرام باندھے وہ اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہو اور فوش بکواس نہ بکے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اب ایک انسان یہ حج کے جو خاص مہینے ہیں، یہ ہمارے ہاں تقویم اسلامی یا اسلامی جو صورتحال ہے اس میں 4 ہے، جس میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے مہینے میں۔ رجب تو خیر ایک طرح سے عمرے کا مہینہ ہے، اور باقی 3 مہینے، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایام جاہلیت میں بھی عرب ان مہینوں کا ایک احترام رکھتے تھے۔ بین الاقوامی سطح پر جگہ جگہ سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ راستے محفوظ ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے ساز و سامان زندگی بھی محفوظ ہوتا تھا، اور آنے والے لوگوں کی زندگیاں، ان کے اموال، ان کے قربانی کے جانور، سب چیزیں محفوظ ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے جو دوسری بات کی گئی کہ احرام باندھنے کے بعد اب میاں بیوی کے تعلقات کو ختم کیا جائے، گالی گلوچ نہ کیا جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ جب حج کے لیے لکھوک ہا انسان ایک ہی موقع پر مناسک حج کے اندر مصروف ہوں گے تو یقینی بات ہے کہ کچھ اس قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض طبیعتوں کے لیے اس کے اندر ایک اکتاہٹ کا سامان پیدا ہو جائے، وہ اپنے ساتھیوں کے لیے شاید کسی دل شکنی کے ماحول کو پیدا نہ کر لے۔ تو لہٰذا ان مواقع پر ایک بندہ مومن کو اپنے دل و دماغ کے اندر بڑی محبت اور وسعت کو پیدا کرنا ہے، پہلے ہی سے یہ سلیقہ اور شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ حج کی مناسک کی ادائیگی کے اندر بالخصوص طواف کے موقع پر، سعی کے موقع پر، اور منا اور عرفات اور مزدلفہ کے وقوف کے موقع پر اگر کچھ پریشانیاں، کچھ تکالیف اور مشکلات پیش آتی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو ہر طرح سے آدمی ان کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے اور ان کے تحمل اور برداشت کی صلاحیت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ حضرات گرامی، یہ حج چونکہ ایام جاہلیت میں بھی تھا، اور ایام جاہلیت میں حج کے طریقے جو تھے ان میں بھی بڑی جہالت کی رسمیں موجود تھیں۔ عام طور پر لوگ ننگے بدن کے ساتھ، وہ براہنہ جسم کے ساتھ وہ طواف کرتے تھے، اور بعض قبائل جو قریش کے تھے ان کے اندر اس قسم کی نفع مندی یا حرص موجود ہوتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو کپڑا پہننا بھی ہے تو وہ کپڑا قریش کے کسی آدمی سے کو خرید کر پہنا جائے۔ تو ان کے حرص اور لالچ کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے جو طواف کا قاعدہ تھا اس میں بڑی جہالت موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی اور شاعر ابراہیمی جو حج کی ایک بنیاد اور اساس ہیں ان کو اتنے پاکیزہ طریق پر انسانیت کے لیے پیش کیا کہ یہ حج کا عمل واقعتاً ایک تقوی و طہارت کا عمل اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور رابطے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے لیے جو نیت کا ہم آغاز کرتے ہیں وہ مختلف قسم کے میقات سے ہم 2 چادریں پہنتے ہیں۔ میقات کیا ہیں؟ یہ وہ نشانات ہیں جو حدود حرم کو متعین کرتے ہیں۔ ایک ٹیریٹوریل جیورسڈکشن ہے، ایک جغرافیائی حد بندی ہے جو جغرافیہ عالم کے اندر حرم کی حدود کو مختلف سمتوں اور اطراف کے اندر متعین کرتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو
کتابوں کے اندر اس چیز کی حدود عطا کی گئی ہیں۔ مدینے والوں کے لیے تو ذوالحلیفہ میقات کی حد ہے، شام والے لوگ جو ہیں وہ جحفہ کے مقام سے وہ احرام باندھتے ہیں، نجد والوں کے لیے کرن المنازل کی جگہ کو طے کیا گیا ہے، یمن والوں کے لیے یلملم کی جگہ ہے، اور عراق والوں کے لیے ذات عرق کی جگہ ہے۔ اس طرح سے دنیا بھر کے چاروں اطراف سے جو آنے والے حجاج اور زائرین کرام ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر آپ نے احرام کی چادریں جو ہیں وہ پورے طور پر باندھنا ہے۔ لیکن اب چونکہ مواصلات کے اندر بہت آسانیاں اور بہت سہولتیں اور ٹیکنالوجی نے مواصلات کے پورے نظام اور مزاج ہی کو بدل دیا ہے، لہٰذا اب جہازوں کے ذریعے سے آنے والے لوگ وہ سفر جو پہلے ہفتوں اور کئی دنوں میں طے ہوتا تھا وہ اب چند گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حجاج اور زائرین کو اپنے اپنے ملک کے اس مستقر اور مقام اور ایئرپورٹ سے پہلے وہیں پر اس احرام کو باندھ لینا چاہیے، تاکہ فضائی حدود کے اندر اگرچہ جہاز کا پائلٹ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب اتنے منٹ کے بعد وہ مقام آیا چاہتا ہے جہاں سے کہ حدود حرم کی میقات شروع ہوتی ہیں، لیکن بہتری اسی میں ہے، پریکاشن اور احتیاط اسی بات کے اندر موجود ہے کہ ایک انسان اپنے اپنے روانگی کے مقامات اور جگہ سے اس احرام کی صورتحال کو اختیار کر لے۔ یہ احرام کیا ہے؟ یہ دراصل دو چادریں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک طرح سے ایک ایسا لباس ہے اس کی طرف سے جو انسانوں کو یکسانیت عطا کرتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، انہی دو چادروں کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور اسلام اور دین و شریعت بندگان خدا کو جس حالت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، جو ان کے اندر مساوات اور یکسانیت کی حقیقی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس احرام کو پہنتے ہی انسانوں کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اس میں کوئی بڑائی کا، عظمت کا، مالی فخر و غرور کا، کسی جاہو مال و منال کا، کوئی شان و شکوہ کا کوئی پہلو باقی نہیں رہتا، بلکہ احرام جو ہے وہ خود ایک عجز کی ایک یونیفارم ہے۔ اس کے پہننے سے مقصود انسان کے اندر ایک عاجزی کے رویے کا پیدا ہونا ہے، اور احرام کی ان دو چادروں کی نسبت انسان کے فنا کے ساتھ ایک طرح سے کفن کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ جیسی چادریں مرنے کے بعد انسان کو کفن کے طور پر پہنائی جاتی ہیں، ویسی ہی چادریں جو ہیں وہ احرام کے موقع پر آدمی اختیار کرتا ہے۔ گویا یہ بھی ایک فنا کا سبق ہے، اللہ کے حضور میں حاضری کے موقع پر عجز کی یہ ایک انتہائی شکل و صورت ہے جو احرام کی یونیفارم کی شکل کے اندر انسانیت کو عطا کی جا رہی ہے۔ البتہ احرام باندھنے کے کچھ آداب ہیں جن آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ احرام باندھنے سے پہلے انسان کو حجامت بنوا لینا چاہیے، زیر ناف کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، اور پھر وضو بنا لینا چاہیے، سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر جو ہے وہ تہمت کے طور پر اپنے جسم ٹانگوں کے اوپر باندھ لینا چاہیے، اور ایک چادر کو اپنے سینے اور اپنے بدن کے اوپر ڈال لینا چاہیے۔ انہی دو کپڑوں کے ساتھ اس کے بعد خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی شرائط کے ساتھ احرام باندھنے کے بعد خوشبو بھی لگائی تھی۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز بھی پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ جیسے احرام باندھ دیا ہے تو میقات کے ساتھ ہی تلبیہ شروع ہو جانا چاہیے۔ اور تلبیہ یہ حج کا وہ آفاقی نغمہ ہے، اللہ کی تکبیر اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کا یہ ایک ایسا ترانہ ہے کہ جس کو فرشتے بھی رشک کے نگاہوں کے ساتھ سنتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے، اور حدیث کے اندر اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حاجی کا یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک ایسا ترانہ ہے، یہ ایک ایسے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی زائر یا حاجی کے یہ الفاظ اور یہ آواز سنتے ہیں تو دائیں بائیں کے درخت اور پتھر کی چیزیں بھی لبیک پکارنا شروع کر دیتی ہیں، اور جتنا انسان اس کو زیادہ پڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فخر کے ساتھ ان آوازوں کو سنواتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک طرف تو انسان کے دل کے اندر ایمانی جذبات کے اندر افزائش کا باعث بنتا ہے، تو دوسری طرف یہ ایک ذہن سازی کا اور قلب اور ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تلبیہ جو ہے یہ میقات سے شروع ہو جانا چاہیے، اور طواف قدوم کے شروع کرنے سے پہلے تک اس تلبیہ کو پورے طور پر جاری رہنا چاہیے۔ البتہ احرام باندھنے کے بعد یعنی 2 رکعت نماز ایسی ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 نفل جو ہیں وہ احرام کی نیت کے پڑھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے ایک ہی دفعہ حج آپ نے فرمایا، اور یہ اپنے وصال سے 3 مہینے پہلے 10 ہجری کے اندر یہ آپ کا پہلا اور آخری حج ہے جو امت کے لیے پیش کیا۔ اس سے پہلے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حج بنا کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک حج پر انہوں نے بھیجا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج اپنے وصال سے اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے 3 ماہ پہلے آپ نے اس کو انجام دیا، اور پھر اسی موقع پر ذوالحلیفہ سے آپ نے اس احرام کو باندھا اور یہ سارے واجبات اور آداب آپ نے امت کو سکھائے، اور اس موقع پر 2 رکعت نفلی نماز بھی پڑھی۔ اس میں پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص جو ہے یہ آپ نے پڑھی، اور اس طرح سے نیت وہاں سے کی۔ احرام خود ایک طرح سے نیت ہے، لیکن زبانی بھی اس نیت کو عربی زبان میں یا جن لوگوں کی جو بھی مقامی زبان ہے اس کے اندر بھی اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسر لی وتقبلھا، اگر عمرہ کرنا ہے صرف تو اے اللہ میں عمرے کی نیت ادا کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان بھی بنا دے اور اس کو قبول بھی فرما لے۔ لیکن حج کے موقع پر باہر سے آنے والے لوگ عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، اور تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھا لینا، نفع مند بنا لینا۔ ہم حج اور عمرے کو آپس میں ملا لیتے ہیں اور یہ حج تمتع کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کا آدمی کو اظہار کرنا چاہیے، اور اگر آدمی پہلی دفعہ کوئی حج یا عمرہ کر رہا ہے اس کی تو اپنے ہی لیے وہ اس کا ہوتا ہے، لیکن اگر دوسری دفعہ حج بدل کے طور پر یا کسی اپنے مرنے والے کسی عزیز و اقربا یا بزرگوں کے لیے یا حج بدل کے طور پر کر رہا ہے تو اس نیت کے اندر اس فرد کا نام لینا بھی ضروری ہے جس کے لیے وہ اس حج کو یا اس عمرے کو ادا کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہم لوگ جو عمومی طور پر حج کے موقع پر بیرونی ملکوں سے بالخصوص بر صغیر سے ہم لوگ آتے ہیں تو ان کا یہ حج عملاً حج تمتع ہی ہوتا ہے، اور حج تمتع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلے احرام جو ہے وہ عمرے کی نیت سے باندھا جاتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد آدمی ان سارے مناسک کو جس کو میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے عرض کروں گا ان کی ادائیگی کے بعد احرام کو اتار دیتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ اپنے اپنے مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر جس جگہ موجود ہے وہاں سے وہ احرام دوبارہ باندھ کر وہ حج کے عمل میں 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک 13 ذوالحج تک اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مردوں کے احرام کے اندر تو ان کا سر کھلا رہنا چاہیے، اور ان کے پاؤں کے اندر جو کوئی جوتا ہو اس میں ٹخنوں کو پورے طور پر ننگا رہنا چاہیے۔ البتہ عورتوں کا جو احرام ہے ان کے اندر سر تو ان کا ڈھپا ہونا چاہیے لیکن چہرے کھلے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اتنا ضرور فرمایا کہ عورتیں چاہیں تو گھونگھٹ کو اس طریقے سے نکالے کہ چہرہ چھپے بھی نہیں، اور ان کے پردے کا یا حیا کا یا حجاب کا جو سلسلہ ہے وہ بھی پورے طور پر وہ مکمل ہو جائے۔ احرام جو ہے یہ مختلف نوعیتوں کا ہے، اس میں ایک احرام تو افراد کہلاتا ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کو ادا کرنے کے بعد یعنی وہ احرام اتار دیا جاتا ہے، اور ایسے حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ دوسرا احرام تمتع کا ہے جس کو میں نے ابھی بتایا کہ عام لوگ پر جو بیرونی دنیا سے سعودیہ میں اور حرمین الشریفین کے اندر آتے ہیں وہ تمتع کی نیت سے آتے ہیں، یعنی پہلے وہ عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں اور عام قسم کا لباس پہن لیتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ مکہ ہی سے یا مقامات جو بھی ہیں وہاں سے دوبارہ اس احرام کو باندھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حج قران ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ ہی یعنی وہ احرام باندھا جاتا ہے، اور وہ عمرہ کرنے کے بعد آدمی احرام کو جو اتارتا نہیں ہے بلکہ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب حج کا موقع آتا ہے اس وقت تک اس کی شرائط کو اور اس لباس کو جاری رکھتا ہے، اور پھر حج ادا کرنے کے بعد اس احرام کو اتارتا ہے۔ ایسے حج کو قران کہتے ہیں اور ایسا احرام باندھنے والے کو قارن کہتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر باہر سے آنے والے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے علاوہ جو دوسرے مہینوں کے اندر عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے ایسا احرام باندھنے والے کو معتمر کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے علمی اعتبار سے اس کی شکلیں بیان کر دیں، لیکن عملاً ہمارے لیے جو صورتحال پیش آتی ہے بیرونی لوگوں کے لیے حج تمتعی ہے، اور اس میں دو نوعیتوں کا احرام ہوتا ہے، پہلے عمرہ کے لیے ہوتا ہے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ 8 ذوالحجہ کو پھر حج کے لیے وہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو احرام کے کپڑے تو میں نے عرض کر دیا کہ سفید
دو چادریں ہیں مردوں کے لیے جو ایک تہمت کے طور پر باندھ دیا جاتا ہے اور دوسرا اپنے کندھوں کے اوپر اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو احرام کی حکمت یہی ہے کہ یہ ایک ایسا لباس ہے جو عجز پیدا کرتا ہے، انسانوں کے درمیان ایک ایمانی یکسانیت اور مساوات پیدا کرتا ہے، ایک ایسی اخوت کے ایک ہی لباس کے اندر، اور اسلام کی جو آفاقی نوعیت ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک اجتماعیت کا دین جو ہے اس کے اندر اجتماعی قدروں کی بڑی اہمیت ہے، اور حج کے اندر یہ ایک اجتماعی قدر یوں پیدا ہوتی ہے، ایک ہی لباس میں ایک ہی تلبیے میں آپ دیکھیں کہ آتے تو مختلف جگہوں سے لوگ ہیں، پوری دنیا سے مختلف سواریوں پر لوگ آ رہے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، ان کی رنگتیں مختلف ہیں، ان کے مختلف قسم کے کلچر ہیں، کھانے مختلف ہیں ان کے، لیکن حج کے موقع پر جہاں تک احرام کا تعلق ہے، تلبیے کا تعلق ہے، مناسک کا تعلق ہے، وہ ایسے یکساں اسلوب اور طریق میں پرو دیے جاتے ہیں کہ دین مسلمانوں کو جس شکل کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر ایک دین کے اندر سادگی کا مزاج، البداوۃ من الایمان، ایمان کی ایک پہچان سادگی بھی ہے، اور یہ احرام چونکہ سب ایک ہی قسم کا احرام باندھتے ہیں، اور اس اعتبار سے اس میں ایک سادگی کا، ایک اجتماعیت کا، ایک اخوت کا، یک رنگی کا، یکسانیت کا ایک مزاج اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جب لکھو کھا انسان ایک ہی قسم کے لباس میں نظر آئیں گے تو اس سے میں وہ اجتماعیت اور عالمگیریت دین کی جو ہے وہ ذہنوں پر واضح ہوتی ہے، نظروں میں جچ جاتی ہے، دلوں میں اس کی کیفیات اترتی ہیں، اور ایک آدمی روحانی اور ایمانی طور پر ایک بالغی اور نشو و نما محسوس کرتا ہے۔ اس اعتبار سے پھر اب حرم شریف کے اندر انسان جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور حرم شریف کے اندر داخلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آدمی احرام باندھ لے اور میقات کے اندر آ جائے تو پھر ایک انسان جو ہے وہ اپنا نہ ناخن تراش سکتا ہے، نہ وہ کسی طریقے سے ایسا جانور کا شکار نہیں کر سکتا ہے، اللہ حتیٰ کہ میقات کے اندر گھاس بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، وہ ہر قسم کے ظلم سے باز رہتا ہے، ایک ایسے آداب کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے جو احرام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بیت اللہ شریف کو جو اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں تاریخی اعتبار سے آپ کو بہت ساری معلومات ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یعنی آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اس گھر کو بنایا، اور اس مکہ کی سرزمین کو اتنا مبارک رکھا کہ قرآن مجید میں بھی 5 مختلف ناموں سے اسے پکارا گیا، اور تاریخ کے اندر اس کو 50 سے زیادہ نام دیے گئے۔ اس شہر کی یہ عظمت ہے کہ تاریخ انسانی میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جسے اتنے زیادہ ناموں کے ساتھ پکارا گیا ہو۔ اس اعتبار سے اس شہر کے اندر آتے ہوئے ادب کا جو مقام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، انسان ہر لمحہ ادب کے ساتھ، جذبہ ایثار کے ساتھ یہاں پر وقت گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے جو دعا پڑھی تھی، وہ دعا یا اس کا ترجمہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتکریما ومحابتا وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتکریما وبرا۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ تو اس گھر کو شرافت والا، عظمت والا، بزرگی والا اور اس کی ہیبت کو بڑھانے والا بنا دے، جو اس کی زیارت کرنے والا، حج اور عمرہ کرنے والا ہے اس کو بھی شرافت اور بزرگی اور بھلائی عطا کر دے اس میں بھی۔ اور چونکہ یہ ایک طرح سے قبولیت کا معاملہ ہے تو حرم شریف اور بیت اللہ کی عمارت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو محبت سے دیکھتے رہنا بھی ایک عبادت کی کیفیت ہے۔ شاید دنیا میں ایک واحد عمارت ایسی ہے کہ جس کو محض محبت سے دیکھتے رہنا بھی عبادت کے عمل کے اندر شامل ہے۔ البتہ جب مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر آپ داخل ہوں تو داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک کا یہ دعا جو ہے مسنون ہے کہ اللہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود کے ساتھ، اور اے اللہ تو رحمت کے دروازوں کو میرے لیے کھول دے، دایاں قدم انسان پہلے رکھتا ہے اور اس طرح سے وہ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے۔ اب پہلی دفعہ جو حاجی بیت اللہ شریف میں داخل ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ
پھر عمرے کی اگر حج نہیں ہے تو وہ عمرے کی نیت سے داخل ہو رہا ہے، اور عمرے کی نیت سے جو پہلا طواف ہوتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن میں سب سے پہلے جس کی ضرورت ہے اس طواف قدوم کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ یہ طواف قدوم باقی طواف سے نوعیت کے اعتبار سے جو ہے یہ مختلف ہے۔ اس طواف قدوم، اور طواف کے معنی گھومنے کے ہیں، طوف عربی زبان میں گردش اور گھومنے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کعبے کی عمارت کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، لہٰذا ان 7 چکروں کے اختتام کو طواف کی تکمیل کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ طواف بڑے ہی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ من طاف بالبیت وصلی رکعتین کان کعتق رقبہ، جو بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف کے بھی بہت سارے آداب بتائے ہیں۔ تو طواف کی قسموں میں پہلا طواف جو ہے تو وہ طواف قدوم ہے، جو حرم کے اندر داخل ہونے پر سب سے پہلے کیا جاتا ہے، اور یہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے یہ موجود ہوتا ہے۔ تو طواف قدوم کی ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم طواف کے لیے جو اپنی چادر ہے، جب تک آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی حجر اسود اور اس کے سامنے ایک لمبی سی ایک خاص قسم کے رنگدار پتھر کی ایک لائن لگا دی گئی ہے، اس کے اوپر آپ پہنچتے ہیں تو وہ تلبیے کی جو حروف تھے اور الفاظ تھے جس میں لبیک اللہم لبیک آپ پڑھ رہے تھے، اس حد پر پہنچنے کے بعد اب تلبیہ آپ ختم کر دیں گے اور طواف کے عمل کے اندر آپ شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اپنی چادر کو طواف قدوم کے اندر اپنے داہنے کندھے سے نیچے لا کر بائیں کندھے کے اوپر لے آئیں گے، اور اس طرح آپ کا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا ہو جائے گا، اور طواف قدوم کے اندر اس دائیں طرف کا جو کندھا ہے اس کو آخر تک آپ نے اس کو ننگا رکھنا ہے، اور پہلے جو 3 چکر اس طواف کے ہیں وہ رمل کی حالت میں ہوں گے، جس کے معنی دوڑتی ہوئی کیفیت میں عام رفتار کی بجائے کچھ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی عمر اور صحت کے مطابق آپ نے وہ تیز رفتاری اختیار کرنے ہیں۔ اس کے معنی بہت زیادہ دوڑنے کے نہیں ہیں، بلکہ عمومی رفتار کے اندر کچھ تیزی پیدا کرنے کے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کفار کے ساتھ آپ کی صورتحال تھی، آپ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب تم حرم کے اندر اب جاؤ تو کفار کو یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان کوئی کمزور نہیں ہے اور ان کے جذبوں کے اندر کوئی سردی یا کوئی اس طرح سے کوئی مروبیت موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے کندھے، یہ واحد موقع ہے کہ جس میں دین و شریعت کے اندر افتخار کے ساتھ، کچھ جذبے کے ساتھ، کو بھروتری کے ساتھ، کو عزم کے ساتھ، اور دوسروں پر اپنا ایسا دوسروں کو مروب کرنے کے نیت کے اور جذبے کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ اسلام کس طرح غلبے کا مذہب ہے، غلبے کا دین ہے، اس کا اظہار اس رمل کے اندر بھی ہوتا ہے۔ 3 ابتدائی چکر جو آپ لگائیں گے وہ رمل کی حالت میں لگائیں گے، اور استباح یہ ہوگا کہ کندھا آپ کا ننگا ہوگا، اور باقی جو 4 چکر ہیں وہ آپ باقاعدہ اسی رفتار سے جو آپ کی عموم کی رفتار ہے اسی سے لگائیں گے۔ البتہ ان سارے چکروں کے اندر آپ کا دایاں کندھا جو ہے یہ پورے طور پر ننگا رہنا چاہیے۔ اس کے آغاز کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یوں سمجھیے کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہیں تو مغرب کی سمت جو ہے وہ جو بیت اللہ شریف کا حجر اسود ہے یا بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے، اگر بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف اگر آپ منہ کر لیں تو یہ کعبۃ اللہ کا مغرب بنے گا، اور اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر مشرق بن جائے گا، اور اس کی طرف آپ کا جو بایاں حصہ ہے وہ جنوب بن جائے گا، اور جو دائیں حصہ ہے وہ شمال بن جائے گا۔ گویا حتیم جو ہے وہ شمال کی طرف موجود ہے۔ آپ حجر اسود کو بوسہ لینے کے ساتھ، اور حجر اسود کے بارے میں آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا وہ پتھر ہے جو دودھ کی طرح انتہائی سفید رنگ کا تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو چومتے چومتے اس کی رنگت کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اس کو چومنا ہے، اور اگر رش کی کیفیت ہو، بھیڑ ہو، اژدہام ہو، ہجوم ہو تو پھر استلام کرنا ہے، اور استلام کے معنی ہے کہ ہاتھ کو اس کی طرف، اس لیے کہ اب کعبہ طواف کرتے ہوئے آپ کے بائیں جانب رہے گا، اور آپ نے حجر اسود
اسود کی سمت سے جو ایک پٹی ایک خاص قسم کے پتھر کی بنا دی ہے، اس سے یا تو حجر اسود کو چوم کر، اور اگر یہ ممکن نہیں تو اس کو شرعی طور پر استلام کی اصطلاح کہتے ہیں، یعنی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ احادیث میں 2-3 دعائیں مختلف لوگوں سے ملتی ہیں، کوئی اسپیسیفک نہیں، ان میں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ جب آپ حجر اسود کے اس حصے سے پہلا قدم آپ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیں، تو پھر ایک دعا ہے جو نیل الاوتار کے اندر حدیث کی کتابوں کا یعنی دعاؤں کا ایک مجموعہ بھی ہے جس میں مختلف احادیث ہے، اس میں یہ آتی ہے کہ اللہم ایمانم بکا وتصدیقم بکتابکا ووفاءً بعہدکا واتباعًا بسنت نبیکا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لا کر تیری کتاب کی تصدیق کر کے اور تیرے عہد کی وفاداری کے ساتھ اور تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ اب میں یہ آغاز کرتا ہوں۔ یہ پڑھ کر بیت اللہ شریف عام طور پر لوگ مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ حج کے کسی عمل کے اندر مسنون طریق کے علاوہ دوسرے طریقوں کو آپ ترجیح نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، ائمہ دین سے جو مستند چیز ہمیں ملتی ہے وہی حج کو حج مبرور اور حج مسنون بناتی ہے۔ ایک جو کلمہ عام طور پر ہمیں معلوم بھی ہے اور ہمیں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور حدیث کی ایک کتاب ابن ماجہ کے اندر بھی وہ ملتی ہے، اور وہ بڑا آسان ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جب آپ حجر اسود سے شروع ہوں گے اور حتیم کے اوپر سے بھی آپ گزر گئے اور آپ جو ہے رکن یمانی جو ہے حجر اسود ایک کونے پر ہے جو کہ مغرب کی طرف اور اس کا دوسرا طرف ہے، وہ رکن یمانی وہاں پر آ جاتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے لیکن ہاتھ لگا کر چومنا نہیں ہے۔ اور اگر اس کونے پر بھی اگر آپ کو کوئی ہجوم یا اژدہام یا رش دکھائی دے تو اس کو بھی استلام کر لینا ہے، لیکن استلام کرنے کے بعد ہاتھوں کو چومنا بھی نہیں، صرف اشارہ کرنا ہے۔ جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں عام طور پر ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور دوسری مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دو دعائیں یا جو آخری دعا ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے پھر حجر اسود اور وہ پتھر کی رنگ دار پٹی جو ہے اس تک پہنچ جانا ہے، اور اس طرح سے آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود کو چومنے اور اگر رش ہے تو استلام کرنے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھر چلنا ہے، اور پھر وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور بھی مسنون آیات پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی تمجید، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تکبیر، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس کلمے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس کلمے کو پڑھتے ہوئے رکن یمانی تک اور پھر رکن یمانی سے وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پھر حجر اسود تک پہنچ کے دوسرا چکر، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کل 7 چکر مکمل کرنا ہے۔ اور جب آپ کے یہ 7 چکر پورے طور پر مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت سا ایک یعنی نمونہ بنایا گیا ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نقش جو ہے وہ ایک پتھر کی صورت میں وہاں پر وہ موجود ہے۔ اس چیز کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اسی کو قرآن مجید کی آیت میں آیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہوگا، بلکہ یوں سمجھیں کہ کعبے اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہے، اور وہاں پر 2 رکعتیں آپ کو پڑھنا ہیں، اور ان 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص آپ نے پڑھنا ہے۔ یوں آپ کا یہ جو طواف کا عمل تھا یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے وہ زمزم جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا بھی کہا ہے، جسے شفا بھی کہا ہے، اور جسے دعا بھی کہا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شناخت اور پہچان میں 40 روز تک حرم کے اندر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں اس شہر میں کس کے مہمان ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ ہی کا مہمان ہوں۔ فرمایا کہ پھر تم کس طرح گزر اوقات کرتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں 40 دن تک صرف زمزم کو ہی پیتا رہا، جس سے احساس
احساس یہ ہوا کہ زمزم کو اگر کسی یقین اور اخلاص سے پیا جائے تو یہ صرف شفا اور دعا بھی نہیں، ایک طرح سے غذا بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو انتہائی برکت والا پانی بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب وہ 2 نفل آپ نے مقام ابراہیم کے سامنے جب پڑھے تو اس کے بعد آپ نے زمزم کو پینا ہے، اور زمزم کو پیتے ہوئے بھی ایک دعا جو ہے ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ کیا معنی کہ اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے وسعت والے اور فراخی والے رزق کی دعا کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر بیماری سے شفا کی دعا کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے اس کو پینا ہے، یہ جی بھر کے اس کو پینا بھی ہے، اور فرمایا کہ تھوڑا سا پانی اگر اپنے سر کے اوپر ڈال لیا جائے تو یہ بھی مسنون بات ہے۔ اب آپ نے یہ طواف قدوم کے لیے عمرہ کا جو پہلا طواف ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے طواف کرتے ہوئے آپ کا دایاں کندھا جو تھا وہ ننگا تھا، لیکن جب طواف مکمل ہو جائے 7 چکر تو پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے اپنے کندھے کو ننگا نہیں رکھنا بلکہ اس کو ڈھانپ لینا ہے، اس لیے کہ ننگے کندھے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ جو آپ کا استباح کا عمل تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی طواف ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کندھے کو ننگا رکھیں گے، باقی سارے طواف جو ہے وہ آپ کا کندھا جو ہے وہ احرام کی چادر کے ساتھ ڈھپا ہوا ہوگا۔ اب آپ کے عمرے کے اندر ایک چیز اور باقی رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کی جو سعی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ صفا ایک پہاڑی ہے جو جبل بو قبیس اور کعبے کے درمیان موجود ہے، اور اس کے اگلی طرف کچھ فاصلے پر مروہ ایک پہاڑی ہے جہاں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جو تھی وہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے لیے پانی کی تلاش کے اندر دوڑتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی کا عمل اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک کے لیے پیغمبر جو تھے، اور اس کے بعد جو صحابہ تھے، اور صحابہ کے بعد جو ائمہ دین تھے، جو اولیاء وقت تھے، اور جتنے عامت المسلمین ہیں، وہ سارے قیامت تک اپنے حج اور عمرے کے طواف کے لیے وہ اسی طرح سے سعی کریں گے جیسے وہ اللہ کی بندی اس کے اندر دوڑی تھی۔ اس سعی کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جب صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھیں تو اتنا بلند اس پر چڑھ جائیں کہ آپ کو کعبہ دکھائی دینے لگے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عہد عثمانی میں اور اب موجودہ عہد کے اندر بہت سارے پلرز ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ بعض اوقات بعض لوگوں کو کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی سمت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرف ہے۔ اس طرف کھڑے ہو کر ایک انسان کو سب سے پہلے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ آیت کا ٹکڑا پڑھنا چاہیے، پھر ابداؤ بما بدا اللہ بہ، میں بھی ایسے ہی آغاز کرتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا تھا، یعنی وہ آیت جو ٹکڑا پڑھا ہے اللہ نے اس سے آغاز کیا تھا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دعا 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا پڑھی تھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ایک دعا ہے جو ہر چکر کے آغاز پر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس سفر کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے، اور صفا سے مروہ کی طرف ویسے تو کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن ایک دعا جو طبرانی کے اندر ملتی بڑی آسان ہے، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، یہ جملہ پڑھتے چلے جائیے، یہ مسنون ہے، یہ ہمیں ملتا ہے۔ اور راستے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر آپ کو سبز رنگ کی روشنی دکھائی دے گی، اس سے تھوڑے فاصلے پر پھر سبز رنگ کی روشنی ہے۔ یہ جو ٹکڑے ہیں ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان کے پاس جب پہنچے تو پھر یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنا ہے، باقی جتنا راستہ ہے اس کو معمول کی رفتار کے ساتھ آپ طے کر لیتے ہیں۔ یوں آپ صفا سے چلے، مروہ پر پہنچے، جن دعاؤں کے ساتھ آغاز آپ نے صفا سے کیا تھا انہی دعاؤں کے ساتھ آغاز آپ مروہ سے کعبہ کی طرف منہ کر کے کہیں گے، اور ہر چکر کے اختتام پر آپ دعائیں کریں گے اپنے لیے، اور اس طرح سے کل 7 چکر آپ نے لگانا ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے واپسی صفا تک 2 چکر، پھر صفا سے مروہ تک 3 چکر، پھر مروہ سے صفا تک 4 چکر، یوں 7واں چکر آپ کا مروہ پر جا کر ختم ہوگا۔ اور جب یہ ختم ہو تو پھر طویل دعا اپنے لیے مانگیے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے سر کو کسر یا حلق
قصر جو ہوتا ہے اس کے معنی ہے کہ بالوں کو چھوٹا کرنا، اور حلق کے معنی پورے طور پر مونڈ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے بال پورے استرے کے ساتھ مونڈ دیے جائیں تو 3 درجے افضلیت ہے، اور اگر صرف آدمی اپنے بالوں کو چھوٹا کروا لے تو 1 درجے کی افضلیت ہے۔ قصر بھی کروا لینا چاہیے، حلق بھی کروا لینا چاہیے، دونوں شکلیں جو ہیں وہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے جب آپ کے سر کا قصر یا حلق ہو گیا تو اب آپ کے عمرہ اور طواف قدوم کا وہ پورا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس مسنون طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس عمرے کو مبارک کرے۔ اس کے بعد آپ نے احرام کی چادروں کو اتار دینا ہے، اور احرام کی چادروں کو اتارنے کے بعد آپ نہا دھو کر فارغ ہو گئے، عام لباس پہن لیجئے۔ یہ وہ لوگ احرام اتاریں گے جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی، یعنی حج تمتع میں عمرہ پہلے کر لیا اور پھر آپ حلال ہو گئے، یعنی اپنی چادریں اتار لی، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ آپ احرام باندھیں گے۔ البتہ جنہوں نے حج قران کی نیت کی ہوئی ہو وہ ابھی تک اس کو نہیں اتاریں گے، بلکہ وہ حج کے بعد اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ کے پاس جتنے دن اس کے بعد باقی ہیں، اس کے بعد آپ عام حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہیں گے۔ بہت زیادہ دن باقی ہیں تو آپ کے معلم اور جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر مسجد نبوی میں لے جائیں گے، اور مسجد نبوی بھی بڑے آداب کی جگہ ہے، جہاں ایک ایک نماز کا اجر 10,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس میں ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا وہاں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آخری تگ و دو ہے، آپ کی حیات طیبہ کے وہ 10 سال جہاں اسلام پہلے صرف ایک تبلیغ کا دین تھا، پھر عملاً اس سے ایک معاشرہ، ایک ریاست، ایک حکومت، ایک تمدن، ایک تہذیب، ایک پورا نظام زندگی وجود کے اندر آیا۔ آپ اس سرزمین میں چلے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو تھا وہ اپنی عملی شکل کے اندر قائم ہوا، اسلامی معاشرہ اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ قائم ہوا، اور اس کے اثرات نے دنیا کے سارے معلوم جغرافیے تک اپنے اثرات کو منتقل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود آپ پڑھیں گے۔ یہاں پر وہ جنت البقیع وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آخری آرام گاہیں موجود ہیں، اور اس کے قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تگ و دو کے نشان۔ یہ وہ سرزمین ہے اور مدینہ وہ شہر ہے جس کے قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وہ تگ و دو جو ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی ریاست اور اسلامی نظام زندگی کے تمام پہلوؤں کو جاری و ساری رکھتی ہے۔ یہ مسجد نبوی وہی مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی ہے، اور جو اسلامی ریاست کا سول سیکریٹریٹ بھی ہے، جو مسلمانوں کا GHQ بھی ہے۔ اس جنرل ہیڈ کوارٹر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 غزوات کی تیاری خود فرمائی، اور 54 کے قریب وہ جنگیں اور سرایا جن کی کمان آپ نے دوسروں کے سپرد کی، وہ بھی یہیں سے نکلے۔ یہ مسجد نبوی وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا اور 500 سے زائد مقدمات کے فیصلے خود فرمائے۔ یہ مسجد نبوی مسلمانوں کا وہ اسٹیٹ بینک یا بیت المال بھی تھا جہاں مسلمانوں کی ساری رقوم اور ان کا ریونیو جمع ہوتا تھا، اور پھر اخراجات ہوتے تھے، اور آمد اور خرچ کی ساری تفصیلات اور حسابات مرتب ہوتے تھے۔ یہ دنیا میں رسالت اور نبوت کا پہلا نظام تھا جس میں بیت المال کا ایک پورا نظام موجود تھا۔ اسی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور ریاض الجنہ کے پیچھے دیکھیں گے تو ایک 1.5-2 فٹ اونچا ایک چبوترا ہے جو سبز رنگ کے ایک کارپٹ اور قالین کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے صفہ کہتے تھے۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کی ذمہ داریاں انجام دی جاتی تھیں۔ یہاں علوم بنائے بھی جاتے تھے اور علوم پڑھائے بھی جاتے تھے۔ یہ مسجد نبوی وہی جگہ ہے جہاں پر بیرونی دنیا کے مہمان آتے تھے، مختلف لوگوں سے یہاں معاہدات ہوتے تھے۔ یہاں پر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی تھا، ان کی تواضع بھی یہیں ہوتی تھی۔ اسی کے صحن میں ان کے خیمے لگائے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاکرات کرتے تھے۔ یہی مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے سارے امور مملکت طے کیے جاتے تھے، اور اس طرح سے مسجد نبوی اسلامی ریاست کا اور اسلامی معاشرے کا ایک ایسا مرکز بن گئی تھی کہ جس میں دین و شریعت کے سارے احکامات واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس مسجد کی زیارت کرتے ہوئے 2 طرح کی جذبات انسان میں پیدا ہونا چاہیے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی تگ و دو کی عظمت، آپ کی مسنون زندگی کو اپنانے کا ایک جذبہ اور احساس، اور دوسرا وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ طیبہ کے 10 سالوں میں سر انجام دیا، اسی کام کو اپنی اپنی سرزمین میں انجام دینا اور پھر پورے عالم کے اندر اس کام کو قائم و دائم کرنا، یہ جذبہ جو ہے وہاں کی حاضری کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کے ساتھ عشق و مستی کا یہی تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کی توانائیوں کو اس کام پر صرف کر دیا جائے جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر امت کو تیار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا اس لیے کہ اس دین حق کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ یہاں غلبہ دین کے جذبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج شریف کے سامنے اس عہد کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے کہ اب میری زندگی کی جتنی ساعتیں اور گھڑیاں باقی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی مسنون زندگی اور سنتوں کے مطابق ادا ہو، اور آخری سانس تک وہ مسنون زندگی جاری رہے، اور وہ کام اور وہ کارنامہ سیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اس کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں اور بالآخر پوری کائنات کے اوپر غالب کرنے کی عملاً تدابیر کی جائے اور اس کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اس حاضری کا اس سے بڑا مقصد اور اس سے بڑی غرض و غایت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، اگر تو آپ حج کے قریب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ پہلے حج ادا کریں گے اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر جائیں گے، اور اگر حج کے ایام سے بہت پہلے آپ مکہ میں آ چکے ہیں تو عمرہ بھی ادا کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ حج کی ادائیگی کے بعد آپ پھر مدینہ طیبہ کو جائیں گے۔ یہ انتظامی نوعیت کی باتیں ہیں جن میں تقدیم اور تاخیر کا پہلو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے حج کی جو ترکیب ہے وہ بہت آسان ہے کہ 8 تاریخ کو آپ نے اسی طرح سے پھر اپنے اپنے مقام پر اس احرام کی 2 چادروں کو باندھنا ہے، اسی طرح سے غسل کرنا ہے، اسی طرح سے نوافل پڑھنا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد اور ظہر کے وقت سے پہلے، زوال سے یعنی پہلے زوال کے وقت کے معنی ہیں کہ سورج کا سر پہ آ جانا اور اس کے بعد ظہر کے وقت کا آغاز ہو جانا۔ اس کی اصطلاح کو جگہ جگہ آپ سنیں گے، کچھ کام زوال سے پہلے کرنا ہے، کچھ زوال کے بعد کرنا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ سورج کے سر پر آنے سے پہلے زوال سے پہلے کے کام ہیں، اور سورج کے ڈھل جانے کے بعد سر سے وہ زوال کے بعد کے امور ہیں۔ اس اعتبار سے اس اصطلاح کو آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر سورج کے زوال سے پہلے کوئی حکم ہے تو اس کے کیا معنی ہیں، اور سورج کے زوال کے بعد کوئی حکم ہے تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ تو 8 تاریخ کو منع ایک ایسی جہاں 5 دنوں کا ایک شہر ہے، 8 تاریخ سے لے کر 8 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک یہ خیموں کا 5 دنوں کا ایک شہر ہے، اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 5 دنوں کے لیے آباد ہوتا ہے اور مسلمانان عالم کے جذبات کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حج کے اس جذبے کا آغاز اور اس کی تجدید ہوتی ہے۔ اس منع کے اندر آپ جب جائیں گے تو پھر ظہر کی اور عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کی یہ 8 تاریخ کو 4 نمازیں قصر آپ نے وہاں پر وہ ادا کرنا ہے، اور یہیں پر وہ مسجد خیف بھی ہے جہاں پر 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ اتنے بڑے ہجوم کے اندر جس میں شائقین دین اور زائران اور حجاج کرام کی تعداد کم از کم 3 ملین یا 30-35 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں کہ سارے لوگ مسجد خیف کے اندر کسی وقت، لیکن یہاں جو بھی آپ کو کسی وقت نفل کا یا نماز کا موقع مل سکے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی، وگرنہ مینا کا پورا میدان اپنی جگہ بڑا برکت والا میدان ہے، ہر جگہ نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس طرح سے قصر نمازوں کو پڑھنا ہے۔ اب 8 تاریخ کی رات آپ سو گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں آنا چاہیے۔ خواتین تو سر اپنا ڈھانپے رکھیں گے، لیکن مرد جو ہے سردی اور موسم کی وجہ سے اس سال جیسے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمال ایک اچھا موسم پیدا کر دیا جس میں خنکی ہے، ہلکی سی سردی بھی ہے، ضعیف لوگ اور دوسرے لوگ جو محسوس کریں وہ کوئی چادر تو اپنے اوپر لے سکتے ہیں، لیکن اس چادر سے سر کو نہیں ڈھانپنا چاہیے، سر مستقل ننگا رہنا چاہیے۔ رات آپ نے بسر کی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صبح طلوع کرے گا، تو پھر 9 تاریخ کو آپ اس میدان کی طرف سفر اختیار کریں گے صبح کی نماز کے بعد۔ اور صبح کی نماز کے بارے میں جان لیجئے کہ صبح کی نماز کے فرض اور مغرب کی نماز کے فرض کے اندر کوئی قصر نہیں ہے، باقی ساری نمازوں کے اندر جو نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، یعنی 2 رکعتیں باقی رہ جاتی ہے۔
یوں آپ نے 8 تاریخ منا میں گزاری، 9 ذی الحجہ کو صبح نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ عرفات جو مکہ سے منا کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس سے پھر منا سے عرفات پھر 4-5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسی طرح سے عرفات سے مزدلفہ پھر 4-5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اسی طرح سے مزدلفہ سے منا پھر یہ گویا ایک چکر ہے کہ آپ مکہ سے نکلے اور مکہ سے نکل کے منا میں پہنچ گئے، منا سے آگے عرفات میں چلا گئے، عرفات سے اس کے پہلو میں مزدلفہ میں آ گئے، مزدلفہ سے پھر منا میں آ گئے۔ یہ گویا ایک چوکور سا ایک چکر آپ کا بنے گا جس کے اندر آپ کے 5 دنوں کے مناسک حج جو ہیں وہ پورے کے پورے جاری و ساری رہیں گے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ عرفات ہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر مسجد نمرہ بھی موجود ہے، اور یہ عرفات جو ہے اس کی حاضری یہیں پر جبل رحمت ہے جہاں پر آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور اسی عرفات کی حاضری جو ہے یہ حج کا بہت بڑا رکن اعظم ہے۔ عرفات کی حاضری کے بغیر حج ممکن ہی نہیں ہے۔ باقی مناسک کے اندر اگر کسی چیز میں کمی رہ جائے تو دم دیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کچھ معافی کی شکلیں اور صورتیں شریعت نے بیان کی ہیں، لیکن عرفات کا وقوف تو ناگزیر ہے، اور اس کے اندر زوال سے پہلے پہنچنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اجتماعی طور پر بڑے احساس ذمہ داری کے ساتھ عرفات میں حاضر ہونا ہے، اور عرفات کے حدود بھی پورے طور پر طے کر دیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے ان عرفات کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جب آپ زوال تک وہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر زوال کے بعد امام ایک خطبہ دے گا، اور یہ خطبہ بڑا ضروری ہے۔ خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، چونکہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا جو 10 ہجری کو ہوا، لہٰذا آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ جسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، ایسے امام جو ہے مرکزی طور پر ایک خطبہ دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کو توجہ سے سنا جائے، نہ بھی سمجھ آئے تو اس کو، اور ائمہ دین اور صاحبان علم جو موجود ہیں اس خطبے کی ترجمانی مختلف زبانوں کے لوگوں کے سامنے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اپنے خیموں اور مقامات پہ بھی وہ لوگ اس خطبے کی ترجمانی کو دہرا سکتے ہیں۔ یوں اس خطبے کے بعد پھر ایک اذان ہوگی اور 2 تکبیروں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز آپ قصر ادا کریں گے، اور اس اجتماعی نماز کے اندر آپ شریک ہو جائیے۔ ضعیف اور لوگوں کو اور خواتین کو راستوں کے اوپر نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام پھیرتے ہی جب لوگوں کا ایک سیل اور کارواں نکلتا ہے تو کمزور لوگ اس میں جو ہے نا وہ دب سکتے ہیں، اس میں ان کو کچھ تکالیف پہنچ سکتی ہیں، لہذا پہلے ہی سے کوشش کی جائے کہ راستوں کے اوپر نماز ادا کرنے کی بجائے ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ، معذور لوگ جو ہیں وہ عملاً اس جگہ پر نماز ادا کریں جو ایک پارک نما، ایک وسیع، جو ایک خطے کی شکل میں موجود ہو۔ اس طرح سے آپ نے جب امام حرم کا اور اس میں عرفات کے امام کا خطبہ سن لیا، خطبے کے بعد قصر 2 نمازیں ادا کر لیں، اب نمازوں کی ادائیگی کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ آدمی رو رو کر اللہ سے مانگے، مسنون دعائیں پڑھے، بار بار ذکر الہی کے اندر مصروف ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر یہ دعاؤں کو مانگا جائے۔ مجبور لوگ، عورتیں، کمزور لوگ بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ دعاؤں کا وقت ہے۔ امت کے لیے دعائیں مانگیے، دین کے غلبے کے لیے دعائیں مانگیے، اپنی سابقہ گناہوں پر پشیمانی کے ساتھ اظہار کیجیے، توبہ کا اور استغفار کا اظہار کیجیے، اپنے ذاتی مسائل کے لیے، امت کے مسائل کے لیے پورے طور پر۔ یہ تو ہے ہی مانگنے کا مقام، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا پر آمادہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو یہ مجمع دکھاتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کس طرح سے میرے بندے مجھ سے ان کے بال گرد آلود ہیں، پاؤں مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، لباس فقیرانہ اور عاجزانہ پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حلیہ اور روپ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور کامیابی اسی کے لیے ہے کہ انسان زوال جب ہو، سورج غروب ہو، تو اس کے ساتھ اس کی مغفرت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں ہو، اور پھر اس دن شریعت کے کچھ قاعدے بدل جاتے ہیں۔ نماز کو اپنے وقت کے پڑھنا ضروری ہے، لیکن اب یہاں آپ نے مغرب کی نماز جو ہے وہ عرفات میں ادا نہیں کرنا، بلکہ مغرب کے بعد عرفات سے رخصت ہونا ہے، اس سے پہلے رخصت نہیں ہونا۔ اب 9 تاریخ کو مغرب کے بعد آپ عرفات سے نماز پڑھے بغیر رخصت ہوئے، اور مزدلفہ کے میدان کے اندر مشعر الحرام کے اندر وہاں پر وہ آ گئے، اور اس مشعر الحرام کے اندر جب
جب آپ پہنچیں گے تو رات کا جو بھی حصہ ہو پہلے آپ اذان کے ساتھ 2 تکبیروں کے ساتھ جو مغرب کی اور عشاء کی قصر نمازیں آپ یہاں پر ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی تہجد کی نماز ایسی ہے جو ادا نہیں کی، اور وہ مزدلفہ کی رات کی نماز تھی، تاکہ صبح کے وقت لوگ نئی تیاریوں کے ساتھ اور نئے عزم کے ساتھ پھر منا کے میدان کی طرف نکلیں گے۔ رات آپ نے گزارنا ہے، جب تک جاگتے ہیں ذکر کرتے رہیے۔ کھلے میدانوں اور کیمپوں کے اندر اگر سردی کی کیفیت ہو اپنے اوپر چادر لے سکتے ہیں، لیکن سر کو مردوں کو پھر نہیں ڈھانپنا ہے۔ صبح کے وقت اٹھیے، نماز کو پڑھیے اول وقت کے اندر، اور پھر ذکر کرتے رہیے، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس میدان سے کنکریاں چن لیجئے۔ وہ کنکریاں جو ہیں یہ تقریباً آپ لوگوں کے پاس اگر 13 تاریخ تک رہنا ہے تو 70 تو کم از کم ضروری ہیں، لہذا آپ 70 سے کو 5-10 زیادہ لے لیجئے، تاکہ کنکریاں جمرات پر لگاتے ہوئے اگر کوئی کنکری ضائع ہو جائے، مس ہو جائے، تو آپ کا عدد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ لہذا 8-10 کنکریاں 70 سے زیادہ لے لیجئے۔ اور اگر آپ نے 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے جانا ہے جس کی اجازت ہے تو پھر کم از کم 49 کنکریاں جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایک جمرہ پر 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ کو کرنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ مزدلفہ میں جب رات گزارنے کے بعد اٹھے تو 10 ذو الحجہ آ گئی، جو اپنے وطن میں تو عید کے موسم ہوگا، لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن حج کے اندر آپ کو عید کی نماز کی ادائیگی کی معافی ہو گئی، اس لیے کہ حج کے جو اعمال ہیں وہی اتنے برکت والے اور فضیلت والے ہیں کہ وہ اسی میں شمار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ مزدلفہ سے چلے اور مزدلفہ سے تھوڑا آگے گئے تو ایک وادی ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یمن اور صنعاء کا بادشاہ ابرہہ حملہ کرنے کے لیے مکہ شریف میں اور بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے سنگریزوں کے ذریعے سے اسے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابرہہ تباہ و برباد ہوا اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہوگا۔ ابرہہ اگرچہ وادی محصر سے نکل گیا، لیکن اپنے وطن اور ملک میں جانے سے پہلے پہلے اس کی حالت اتنی عبرت انگیز ہو گئی کہ وہ ختم ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ لہٰذا اس موقع پر اس وادی سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ تیزی سے گزریں، اور آگے پھر وہ منا میں پہنچ گئے۔ جب آپ منا میں پہنچے تو اب 10 تاریخ ہو چکی ہے۔ اب 10 تاریخ کو جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ 4 نوعیت کے ہیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ یعنی زوال سے پہلے، یعنی سورج کے سر پر آنے کے بعد سے پہلے پہلے 3 جمرات ہیں۔ جمرات وہ ہیں جن مقامات پر شیطان نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ایسی ہی کنکریوں سے اس کا دفاع کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اب جب آپ منا میں دوبارہ پہنچ گئے، آپ 8 تاریخ کو منا پہنچے تھے، منا میں آپ 8 تاریخ گزاری، 9 تاریخ کو آپ عرفات میں پہنچے، اور 9 تاریخ کی رات آپ مزدلفہ پہنچ گئے، اور صبح اٹھے تو 10 تاریخ تھی۔ 10 تاریخ کو آپ زوال سے پہلے پہلے آپ پھر دوبارہ وہاں پر منا میں پہنچ گئے، اور منا کے اندر پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کنکریاں جو آپ نے جمع کی تھیں، ان کنکریوں میں سے جو 3 جمرات ہیں، جو کعبے کی طرف پہلا جمرہ ہے وہ جمرہ اخرى ہے، جو جمرہ عقبہ ہے، جو درمیان میں ہے وہ جمرہ وسطیٰ ہے، اور جو منا کی طرف والا ایک مینار سا پلر بنا ہوا ہے وہ جمرہ اولیٰ ہے۔ یہ 3 جمرات ہیں۔ اس دن 10 تاریخ کو صرف آپ نے ایک جمرہ یعنی جمرہ اخرى یا جمرہ عقبہ جو آخری ہے اس پر 7 کنکریاں مارنا ہے، اور کنکری مارنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے اور 2 جگہ ہوں گی، نیچے بھی لوگ جمرات پہ کنکریاں مار رہے ہیں، اور ایک پل سا بنا ہوا ہے اور پل کے اوپر بھی وہ لگا رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جو وقت آپ کو آسانی سے، یعنی جس میں کچھ لوگ کم ہوں، بڑا دیکھ کر، اور پھر کنکریاں اس طریقے سے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کعبہ جو ہے وہ آپ کے بائیں طرف ہوگا اور منا آپ کے دائیں طرف ہوگا، اس طرح سے 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ کے مارنا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو وکیل مقرر کیا ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی معذور ہے، تو اس کی کنکریاں بھی اپنی کنکریاں مارنے کے بعد آپ وہاں پر مار سکتے ہیں اور وہ ادائیگی ہو جاتی ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ تھوڑا سا پیچھے بڑے طریقے سے نکلیے، اور واپس جانے کی بجائے تھوڑا سا آگے نکل جائیے، اور کنارے پر جا کر پھر اللہ تعالیٰ سے طویل دعائیں مانگیے۔ اس موقع پر دعا مانگنا چاہیے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان جس قدر اس دن مایوس ہوا اور وہ
ایک اس لیے مایوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ ایک انسان کو گمراہ کرنے کی محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن اس کے معافی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. لہذا شیطان کی نا امیدی اور مایوسی کی اس روز انتہا ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ انسان آئندہ بھی اس شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے اور دنیا کے اندر شیطانی اعمال کا ایسے ہی مقابلہ کرے جیسے کہ کنکریاں پھیرتے ہوئے اس دن شیطان کی مذمت اور اس کی نحوست کا اس نے مقابلہ کیا تھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنکریاں پھینکنے کے بعد واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ نے قربانی کرنا ہے. چونکہ قربانی کا عمل اب سعودیہ کے اندر اور مختلف جو گروپس ہیں انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے کہ اجتماعی طور پر وہی قربانیاں کرتے ہیں اور آپ کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے. اس طریقے سے پھر آپ کسی وقت بھی اپنے سر کو جو ہے وہ مڑا سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں، حلق کر سکتے ہیں. اور جب آپ نے قصر اور حلق کر لیا تو اس کے بعد آپ اپنا احرام اتار کر اپنا دوسرا لباس پہن سکتے ہیں. اب آپ کے 3 عمل ہو گئے، یعنی جمرہ عقبہ پر آپ نے کنکریاں بھی مار لی، آپ کی قربانی بھی ہو گئی، آپ نے اپنا سر منڈا لیا اور اپنا احرام کھول کے لباس بھی تبدیل کر لیا. اب ایک ہی کام باقی رہ گیا ہے، وہ طواف افاضہ ہے یا طواف یعنی اس کو طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں. طواف افاضہ یا طواف الزیارہ جو ہے یہ آپ اس دن بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، اس سے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. لیکن طواف زیارہ کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رات بالآخر آپ کو مناہی میں آ کر گزارنا ہے. آپ کچھ وقت کے لیے وہاں اپنے مقامات سے اپنا لباس، کوئی دوائی، کوئی ضرورت کی چیز تو لے سکتے ہیں، لیکن مکہ کے اندر آپ نے رہنا نہیں ہے، وہاں سونا بھی نہیں. سونا آپ نے مناہی کے اندر آ کر ہے کسی وقت بھی. اس اعتبار سے جب آپ طواف افاضہ یا طواف الزیارہ کر رہے ہوں گے تو یہ میکسیمم ہجوم ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہجوم ہوتا ہے جو کعبہ کے اندر طواف کر رہا ہوتا ہے. یہ طواف بھی کرنا ہے اور سعی بھی کرنا ہے. اور اس طواف اور سعی کے اندر میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں اور جو خواتین ہیں وہ کعبہ کا گراؤنڈ فلور یعنی جو اصل حصہ ہے جہاں حجر اسود وغیرہ کا ہے وہاں یہ طواف کرنے کی بجائے جو فرسٹ فلور ہے جہاں برقی سیڑھیاں آپ کو لے جائیں گی اور اس کے بعد بھی سب سے آخری منزل بھی ہے. سب سے آخری منزل کا تو خیر طواف بڑا لمبا ہو جاتا ہے، بہت وقت لگتا ہے، اور اگر ذوق ہو تو آدمی وہ بھی کر سکتا ہے، وگرنہ درمیانی حصے میں اگر آدمی کر لے تو نسبتاً جسے ایک گھبراہٹ یا تذبذب یا سفوکیشن کا عمل ہے وہ کم ہوتا ہے. اور لوگوں کے لیے خاص طور پر بڑی عمر کے لوگ اور خواتین کے لیے ایک سہولت اس طرح سے موجود رہتی ہے. اس حکمت عملی کو آپ ضرور اختیار کیجئے تاکہ طواف آپ کا اطمینان کے ساتھ انجام. طواف کے اندر وہی طریقہ آپ نے شروع کرنا ہے جو طواف قدوم میں کیا تھا. فرق اتنا ہے کہ اب کندھا ننگا نہیں ہوگا، فرق اتنا ہے کہ اب احرام بھی آپ کا نہیں ہوگا، آپ عام لباس کے اندر ہیں اور اس طواف کو عام انداز میں آپ کرتے چلے جائیں گے. یہ طواف آپ کا طواف الزیارہ. اور پھر اس کے بعد جب طواف مکمل ہوگا اسی طرح سے 2 رکعتیں پڑھنا ہے، اسی طرح سے زمزم کو پینا ہے، اسی طرح سے پھر صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے. جب وہ مکمل ہو جائے دوبارہ مینا کی طرف آپ نے آ جانا ہے. مینا کے اندر اب آپ نے 10 تاریخ گزار لی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 ہی تاریخ کو طواف افاضہ کر لیا، ہو سکتا ہے اگلے دن کیا، لیکن آپ نے 10 تاریخ کی رات بھی منا میں گزارنا ہے، نماز قصر پڑھنا ہے. آپ نے 11 تاریخ بھی منا میں گزارنا ہے، لیکن 11 تاریخ کو ایک عمل آپ کا اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تینوں جمرات پر پھر آپ نے زوال کے بعد وہ کنکریاں ساتھ ساتھ اسی طریقے سے مارنا ہے. گویا پہلے دن 7 تھیں، 10 تاریخ کو، 11 کو 21 کنکریاں ہو گئیں، پھر 12 تاریخ کو بھی 21 کنکریاں زوال کے بعد، گویا 21 اور 21 42 اور پہلے دن کی 7 49 ہو گئیں. اگر تو 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے آپ مینا کی حدود سے نکلنا چاہیں تو شریعت کے اندر اجازت ہے، آپ کا حج مکمل ہو گیا. لیکن اگر آپ مغرب سے پہلے نہیں نکلے اور مگر آپ کو مینا کی حدود میں آ گئی ہیں تو پھر ایام تشریق انہیں کہتے ہیں. ان ایام تشریق کے اندر پھر آپ کو 13 تاریخ کو بھی مینا میں رہنا ہے اور 13 تاریخ کو پھر کنکریاں مارنے کے بعد واپس آ جائیں گے اور 13 تاریخ کی کنکریاں پھر یعنی 21 ہوں گی، یوں 70 کنکریاں آپ نے لگانا ہے. یوں جب آپ یہ آئیں گے تو واپس آ کر آپ اپنے ہاں آ جائیں گے. پھر ایک ہی بات رہ گئی ہے، وہ طواف وداع کی ہے. ایک آخری یعنی
جس طرح سے ایک ملاقات ہوتی ہے، وہ کعبے کا ماحول جس میں آپ نے کچھ ہفتے اور کچھ دن گزارے، جہاں بارہا آپ نے طواف کیے، جہاں آپ نے حرم کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا، جہاں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جہاں آپ نے بہت زیادہ عبادت کی، اب اس حرم سے واپسی کا سفر آپ کا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا معلم کس وقت دوبارہ آپ کو جدہ کے ایئرپورٹ کی طرف سے لے جائے، یا کس وقت اس کے بعد معلم آپ کو دوبارہ مدینہ طیبہ کے اندر لے جائے جو لوگ پہلے نہیں آ سکے تھے۔ لہٰذا آپ طواف الوداع جو ہے وہ کر لیجئے۔ طواف الوداع کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ حرم میں جا نہیں سکتے اور طواف نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی جا سکتے، لیکن یہ طواف الوداع جو ہے اس میں ایک عجیب حسرت اور آرزو ہوتی ہے، ایک طرح سے ایک محرومی ہوتی ہے، جیسے ایک فراق کی، برہا کی، ایک جدائی کی کیفیت ہے کہ ایک خاص ایمانی ماحول کے اندر اتنا وقت گزارنے کے بعد انسان کے جذبات کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا کیف ہوتا ہے۔ لہذا رو رو کر، لیکن اس جدائی میں ایک وعدہ حرم سے ضرور کر لیجئے کہ وہ جذبات اور وہ عقیدت اور وہ محبت اور وہ مسنون زندگی کا جو لائف سٹائل آپ نے سیکھا ہے، یہ دراصل ساری حاضری حج کی اور عمرے کی، یہ ایک نیا لائف سٹائل آپ نے حاصل کیا۔ اس لائف سٹائل کو اب پوری زندگی کا لائف سٹائل بنانا ہے، اور اپنی زندگی کا بھی لائف سٹائل بنانا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی کا بھی لائف سٹائل بنانا ہے، اور پوری انسانیت کا لائف سٹائل بنانا ہے۔ اس لائف سٹائل کو اگر ہم اپنائیں گے تو انسانیت کی بہتری، اس کی پناہ، اس کی بھلائی، اس کی فوز و فلاح اسی کے اندر مضمر ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ اب طواف وداع آپ نے کر لیا، اس کے بعد کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہیں، لیکن جو مواقع آئیں طواف وداع کے بعد اس دقت کو ذہن میں نہ رکھیے کہ اب تو ہم نے آخری سلام اور وداع کر لیا تو اب حرم میں کیسے، اس کے بعد بھی آپ طواف کر سکتے ہیں، جتنے دن بھی رہیں اسی طرح سے عبادت کیجئے، طواف کیجئے، اور یوں پھر آپ کے حج کا یہ عمل جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اے حجاج کرام، اے حرم کعبہ کا طواف کرنے والے دوستو، اے سنت ابراہیمی کے پیروکار دوستو، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج مبرور کو ادا کرنے والے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسنون طریقے کے مطابق آپ کا عمرہ بھی اور آپ کا حج بھی مکمل کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے حج کو حج مبرور بنا دیں، اور آپ اس عزم کے ساتھ اپنے وطن کو، اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو واپس لوٹیں کہ اب زندگی بھر یہ روحانی تجربہ جو آپ کو نصیب ہوا ہے، اس کے اثرات کو اپنے ہاں اس کو قائم و دائم رکھیں گے، اور پھر اپنی بستیوں اور شہروں میں اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، فریضہ شہادت حق کے لیے آپ اسی طرح سے تگ و دو کریں گے، تاکہ یہ دین آپ کے وجود پر بھی قائم ہو جائے اور پوری انسانیت کا دین بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی جذبات کے ساتھ، اسی مسنون طریق کے ساتھ یہ حج کی ادائیگی جو ہے اس کو تمام کرنے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔